کربلا کا اہم واقعہ جو 10 محرم 61 ہجری کو رونما ہوا، یقیناً ایسے اہم واقعے کی یادگار قائم کرنا ہر صورت سے جو اس واقعے کی یاد باقی رکھنے میں مفید ثابت ہو سکے ایک اہم انسانی فرض ہے۔ کربلا میں جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی انسانوں نے وہ کارنامائیاں کی ہے جس کی مثال صفائے تاریخ پر نہیں مل سکتی، اسی طرح دوسرے ذی روح مخلوق یعنی جانور کو بھی یہ فخر ہے کہ اس نے اخلاص و وفا کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا جو ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جبکہ کوئی معین و مددگار، خیر گیر و خبر رساں باقی نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا ذوالجناح کہاں سے آیا تھا اور کربلا کے واقعے کے بعد کہاں گیا، اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض افراد کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو حکم ربی کی اطاعت میں گھوڑے کی شکل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی خدمت پر مامور تھا۔ 61 ہجری میں اپنے فرض کی تکمیل کے بعد اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ذوالجناح دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے خاندان رسالت کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کا خدمت کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا کہ اس کو یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا۔ اور آئیے اب کچھ روایتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ بادشاہ یمن کی فرمائش تھی کہ ان تحفوں کو آپ اپنے پوتے کو دیجیے گا، وہ بڑے ہو کر نبی بنیں گے۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب وہ گھوڑے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے تو اس کم سنی کے عالم میں آپ نے باری باری ہر گھوڑے پر سواری فرمائی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، ایک گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا اور ایک گھوڑے کا نام تاویہ رکھا۔ یاد رہے کہ ایک روایت کے مطابق تاویہ ایک گھوڑی تھی جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے استعمال میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی تھی۔ جنگ مدائن میں امام حسن علیہ السلام اسی پر سوار تھے۔ بادشاہ یمن کے یہ بھیجے ہوئے گھوڑے جب یمن سے آئے تو ان سب کی عمریں 5 برس کی تھیں۔ کربلا میں یہی گھوڑے آئے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے دور سے لے کر کربلا تک بعض گھوڑوں کی عمر 100 برس تک پہنچی تھی۔ یاد رہے کہ واقع کربلا میں 4 گھوڑے ایسے آئے تھے جو کہ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں رہ چکے تھے۔ ذوالجناح جو کہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری میں تھا، مرتجز جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی سواری میں تھا، عقاب جو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سواری میں تھا، میمون جو کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی سواری میں تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ انسان کے بعد گھوڑا سب سے زیادہ خوبصورت اور شریف مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اعضاء کا حسین تناسب، رنگ کی پاکیزگی، تیز رفتاری، جنگ، تعاقب اور فرار ہر حالت میں اپنے سوار کی اطاعت، جرأت، قوت، ذہانت اور اعلیٰ درجے کی عادات و اطوار اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہت جانور تھے جن میں اونٹ اور گھوڑے تھے۔ جو جاندار سب سے مشہور ہوا اور تاریخی اہمیت حاصل کر گیا وہ گھوڑا ذوالجناح تھا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ ذوالجناح کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کی صورت پیش کیا گیا تھا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون جناب ماریا قبطیہ اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریا قبطیہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ با اثر شخصیت کو جو تحفے پیش کر رہا ہے تو لازمی ان میں کوئی خاص بات ہوگی کہ اس نے ان تحفوں کو منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندریہ کے علاقے میں جو کہ مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا دیکھا جاتا تھا۔ یہ گھوڑا اپنے خد و خال اور ساخت میں نہ صرف
منفرد تھا بلکہ افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوئیوں نے اس گھوڑے کو گرفت میں کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان و زد عام ہو گیا۔ ایک طرح سے اس گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ جب اس علاقے کے بادشاہ مکوکس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی بے مثال تحفہ روانہ کرے تو اس نے اپنے اہم کارندوں کو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ کارندے گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اس پر سواری کا ارادہ کیا مگر کوئی بھی اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اسی طرح اس گھوڑے کو مدینے کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اس رہوار کی پشت پر سوار نہ ہو سکا تھا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کی تمام راہ میں کئی درجن تنومند سپاہی اس گھوڑے کو قابو میں رکھتے رہے۔ جب مدینہ منورہ میں بادشاہ سکندریہ مکوکس کی طرف سے عرصہ شدہ تحائف کو اس کی سفارت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریہ قبطیہ کو عقد کر کے حرم میں داخل کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس منہ زور گھوڑے کو دربار رسالت میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اس جاندار نے دلی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیلی ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کو حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک میں پکڑایا تو یہ اس طرح ان کے ساتھ چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والی روح کو منزل پا لینے پر قرار آ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس جاندار کو ذوالجناح کا نام دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو بعض روایات کے مطابق مرتجز کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، لیکن بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتجز ذوالجناح کے علاوہ ایک اور گھوڑے کا نام تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواریوں میں شامل تھا۔ مرتجز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی تصرف میں رہا۔ اس کے علاوہ بھی ایک گھوڑا تھا جس کا نام دلدل بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ دلدل اور ذوالجناح کو ایک خیال کرتے ہیں لیکن بہت ساری روایات کے مطابق دلدل ایک الگ گھوڑا تھا۔ ذوالجناح پر سوار ہو کر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی جنگ میں شرکت فرمائی تھی وہ جنگ احد تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کی خریداری ولادت امام حسین علیہ السلام سے قبل ہوئی تھی۔ پھر جب آپ کا ظہور نور ہو گیا اور کچھ پیروں چلنے لگے تو اس گھوڑے پر سواری کی خواہش کی۔ نانا نے اپنے محبوب نواسے کو گھوڑے پر سوار کیے جانے کا حکم دیا۔ اصحاب کرام شہزادے کو جیسے ہی گھوڑے کے سامنے لائے تو وہ فوراً ادب سے بیٹھ گیا۔ اصحاب نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد دینے لگے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، عرض کی ہم سے کیا گستاخی ہوئی؟ فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ جس طرح آج یہ گھوڑا حسین علیہ السلام کے لیے بیٹھا ہے، جب کربلا میں حسین زخموں سے چور ہو جائے گا اور زمین پر گرنے لگے گا تو اس وقت بھی یہ بیٹھ جائے گا تاکہ گرنے کا فاصلہ کم ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینے سے روانگی کا ارادہ کیا تو اپنی تمام اولاد، سب بھائیوں اور ان کی اولاد، اپنے چچا زاد بھائیوں، اپنے غلاموں اور کنیزوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ 250 اونٹ اور گھوڑے حاضر کیے جائیں۔ جب سواریاں لائی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان پر سامان رکھا جائے اور وہ تمام چیزیں رکھی جائیں جن کے راستے میں اور اس کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی مختلف قسم کے برتن اور خیمے اور لباس وغیرہ۔ پھر حکم دیا کہ ان میں سے 50 ناکوں پر ہوج رکھے جائیں تاکہ ان میں خواتین، خاندان اور بچے اور کنیزیں سفر کرنے کے لیے بیٹھے۔ اس کے بعد وہ تمام ہاشمی مرد جو آپ کے ہمراہ رکاب ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اپنے اپنے گھوڑے لے کر آئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا لایا جائے۔ یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہے کہ اس گھوڑے کو سرور کائنات نے مدینے میں چاندی کے 10 سکوں کے عوض خریدا تھا، بعض نے 4000 درہم کے عوض خریدا تھا، یہ بھی لکھا ہے۔
جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ حضرت امیر المومنین کی سواری میں رہا اور آپ نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر صفین میں جنگ کی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری میں رہا، چنانچہ میدان کربلا میں یہ آپ کے ساتھ تھا۔ ایک موقع پر جب آپ نے دشمنوں کی فوج سے خطاب فرمایا تو آپ اسی گھوڑے پر سوار تھے اور اثناء خطاب میں فرما رہے تھے کہ اے قوم، میں تجھ سے اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، کیا تجھے اس کا علم ہے کہ یہ گھوڑا جس پر اس وقت میں سوار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا ہے؟ سب لوگوں نے بلند آواز سے جواب دیا کہ ہاں ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا بنی مرد کے ایک اعرابی سے خریدا تھا، پھر اس نے اس خرید و فروخت سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ اس نے خزیمہ بن ثابت انصاری نے اس معاملے پر گواہی دی اور فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں رہا۔ کسے نہیں معلوم کہ کربلا میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی قحط ہو گیا تھا۔ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جس میں حضرت علی اصغر کا سا شیر خوار بھی ہو، لب تر کرنے کے لیے پانی نہ موجود ہو تو گھوڑے پانی سے سیراب کیے جا سکتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بچوں کے لیے سب سے آخری قطرہ پینے کے پانی کا صرف ہو سکتا ہے تو گھوڑے اس سے قبل سے پیاسے ہوں گے۔ صبح سے دوپہر کے وقت تک برابر سید الشہداء کو عرب کی تیز دھوپ و گرم ہوا میں خیمہ گاہ سے میدان جنگ تک آنا اور جانا، ہر عزیز کی رخصت کے وقت خیمے کے پاس ہونا، یہ تمام آمد و رفت گھوڑے کی پشت ہی پر ہوتی تھی۔ پھر حملے اور وہ قیامت خیز لڑائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جب تمام یزیدی فوج نے مجموعی طور پر تیروں کی بارش کی اور ہزاروں تیروں کی باڑیں ایک ساتھ چلیں تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی زد گھوڑوں پر ہی ہوئی تھی۔ فوج حسینی کے زیادہ گھوڑے اس میں زخمی ہو گئے اور اکثر سوار پیادہ ہو گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ذوالجناح کو کوئی زخم نہیں آیا؟ وہ وقت کے جب ہزاروں کی فوج کے سیلاب میں ایک تنہا امام حسین علیہ السلام ڈوبتے تھے اور دشمنوں کو منتشر کر کے باہر آتے تھے، نیزوں کے حملے بھی تھے، تلواریں اور تیر بھی، اس وقت کیا امام علیہ السلام کا گھوڑا محفوظ ہوگا؟ اس عظیم الشان جنگ میں امام علیہ السلام کا گھوڑا ایک بہادر جانثار اور ایک وفا شعار معین و مددگار کا کام انجام دے رہا تھا۔ وہ یقیناً دشمنوں کو زد پہ لاتا تھا اور خالی کرتا تھا اور گرے ہوئے دشمن کو رونتا بھی تھا اور شکستہ بھی کرتا تھا۔ اس جنگ و جدال میں گھوڑے کی پیاس، اس کے جگر کی سوزش اس کے احساس سے تعلق رکھتی ہے، مگر وہ وقت یادگار ہے کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نہر کے قریب آئے، گھوڑا اپنا نہر میں ڈال دیا۔ اس وقت کوئی نہیں فرات کی موجیں گواہی دیں گی، ساحل فرات شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا لی تھی، اپنا سر بلند کر لیا تھا، اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ اس پانی سے سیراب نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہر سے باہر نکل آئے اور گھوڑا بھی پیاسا نکلا، اور وہ وقت آ گیا جب گھوڑے کی تمام کوشش جنگ ختم ہوئی، جب اس کی پشت اس کے راکب سے خالی ہو گئی، جب اس کے مالک کو چاروں طرف سے خون آشام دشمنوں کی تلواروں نے گھیر لیا۔ اس وقت اس کے لیے امام علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمت کا وقت آ گیا۔ اس وقت اس نے وہ کام انجام دیا جو اس کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اس نے احساس کیا جنگ کا میدان دشمنوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ابھی جان نثاری اور جان فروشی کر رہا تھا، جہاد کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب جبکہ اس کا راکب اپنی منزل تک پہنچ گیا، راستے کی مسافت ختم اور سواری کا کوئی سوال باقی نہیں رہا، تو اس نے خود اپنے اس فرض کا احساس کیا کہ وہ بے کس و بے بس عورتوں کو جو خیموں میں اپنے والی و وارث کی خیر کے منتظر تھی، جا کے اپنے مالک کی خبر پہنچا دے۔ اس نے اپنی پیشانی خون میں تر کی، وہ سیدھا خیمہ حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے ہنہنا کر اپنی آواز اندر پہنچائی، منتظر سیدانیاں اس کی آواز سن کر دروازے پر آ گئیں، اور وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کا خالی ذہن۔
اس کی رنگین پیشانی، اس کی لوٹی ہوئی باغیں، اس کا زخمی جسم، اس کے جسم میں پیوست تیر، وہ سب کچھ کہہ رہے تھے جس کی خبر دینے وہ دروازے پر آیا تھا۔ یہ تھی آخری خدمت جو ذوالجناح نے انجام دی، اور یہی وہ یادگار واقعہ جو اس یادگار جانور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہی وہ یادگار ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں ذوالجناح کی شبیہ نکال کر قائم کی جاتی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ذوالجناح کہاں گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اس ذوالجناح نے تھوڑی دیر زمین پر سر مارا، چیخ چیخ کر روتا تھا اور فریاد کرتا تھا، اور اس کے بعد ذوالجناح صحرا کی طرف نکل گیا اور کسی شخص کو اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح نہر فرات میں روپوش ہو کر غائب ہو گیا تھا، اور اب ظہور امام عصر علیہ السلام کے وقت وہ بھی ظاہر ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ ذوالجناح سیاہ کرتا ہوا زمین پر گرا اور اس نے اپنی جان دے دی، اور ایک اور روایت ہے کہ ذوالجناح نے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے دور کیا، خیمہ اہل و حرم پر پہنچا اور وہاں سے نہر فرات پر پہنچا اور داخل نہر ہوا اور نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ ذوالجناح کربلا سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لایا گیا، اور خبر قتل امام حسین علیہ السلام آن حضرت کو پہنچائی، اور اب ذوالجناح حضرت قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ ذوالجناح نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام صحرا کا رخ کر لیا اور پھر کسی نے اس گھوڑے کو نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل حرم کے خیام سے جب ذوالجناح واپس چلا، ایک نقاب پوش شخص اس پر سوار ہوا، وہ سوار اسے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد کسی نے ذوالجناح کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی نے سوار کو شناخت کیا۔